ایک واقعہ اور بھی قرآن میں موجود ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ بڑے بڑے صنادید بڑے بڑے روسائے کفار قریش بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور پاک ان سے بات کر رہے ہیں اور اتنی دیر میں ایک صحابی ہے نابینا، وہ لاٹھی پکڑے آتے ہیں، کہتے ہیں علمنی یا رسول اللہ، علمنی یا رسول اللہ، حضور مجھے آیت قرآن کی پڑھا دیں، حضور مجھے یہ مسئلہ بتا دیں۔ حضور کی بات ناگوار گزری کہ میں بات کر رہا ہوں، میں مشغول ہوں، اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہو جائے تو اسلام کا راستہ کھل جائے گا، اور یہ تو میرا صحابی ہے، پکا مسلمان ہے، اس کو اگر 2 دن بعد بھی مسئلہ بتا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ تو تھوڑا سا حضور نے اعراض کیا، صرف اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ صحابہ سے اعراض، اگر مشرکین نے گالی دی تو اللہ نے جواب دے دیا، اور اب یہاں نہیں، حالانکہ اعراض ہے، اعراض بھی یہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے کہ کسی طرح کافر مسلمان ہو جائیں، اعراض کسی ذاتی معاملے میں نہیں ہو رہا، بات کو سمجھیں۔ یعنی اللہ کے نبی جو تھوڑا سا اعراض کر رہے ہیں وہ بھی تو اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، کسی ذاتی منفعت کے لیے نہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں صحابہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جبریل آ گئے کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت له تصدی وما علیک الا یزکا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ فَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ۔ یعنی اللہ نے سورت عبس نازل کر دی کہ میرے نبی آپ نے تیوری چڑھائی، آپ نے اعراض کیا صحابی سے، وہ تو غلام ہے حضور کا، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہ ان کا مقام اب اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ ان سے میں اپنے نبی کی بے رخی بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ جائے کہ ایک عام مسلمان صحابہ سے بے رخی کرے، اللہ کا نبی، حالانکہ وہ بے رخی اللہ کے لیے ہے، اللہ کی توحید کے، اللہ نے فرمایا کوئی نہیں، یہ جو آ رہا ہے یہ تو پکا ہے، سچا مخلص ہے اور دین سیکھنا چاہتا ہے، ان کا کیا ہے مسلمان ہوں یا نہ ہوں، آپ نے کیوں تیوری چڑھائی؟ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا اعما، تو حالانکہ مقام تو مدح کا تھا، اللہ نے اس کو اندھا کیوں کہا؟ مانا تھا کہ حضور پہ اور بات ذرا سخت گزرے کہ وہ نابینا بھی ہے بیچارہ، معذور بھی ہے، تو معذور زیادہ آپ کی توجہ کا مستحق تھا، ورنہ کسی کو اندھا کہو یا تو اندھا ہے۔ اب بھی آپ بچے سے ناراض ہونا، اس کے ہاتھ سے کوئی پانی چھانی گر جائے تو فوراً ماں باپ کہتے ہیں یا تو اندھا ہے، آنکھیں نہیں ہیں۔ تو اللہ پاک جو کہہ رہے ہیں کہ انجاہ الاعما، ویسے فرماتے تھے انجا عبداللہ، لیکن مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسئلے پہ اور زیادہ ذرا عتاب میں سختی پیدا ہو کہ آنے والا صحابی ہے، آنے والا ایمان والا ہے، اور پھر آنے والا نبینا بھی ہے۔ اور اسی طرح سے اب اسی میں ایک مسئلہ اور اچھی طرح سمجھ لیں، یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس میں ہم ٹھوکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ بعض لوگ جو ہے نا جی، وہ بڑے ہمارے جو ہوتے ہیں نا جی کہ دیکھو جی یہ تبلیغ والے ہیں، یہ دیوبندی ہیں، اور یہ اہل حدیث ہیں، اور یہ جناب فلاں مولوی ہیں، یہ جناب یہ سارے مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو تبلیغ کرنی ہے، دین سکھانے، کافروں کو کیوں نہیں سکھاتے؟ یہ سارا زور آخر ہمارے اندر انہوں نے کیوں لگایا ہوا ہے کہ جی تم دین کے لیے نکلو اور تم دین کے لیے نکلو اور تم دین، یہ رات دن مسلمانوں کے گھر پہ سوار ہیں۔ دیکھو جناب ہندو اتنا پڑا ہوا ہے، ان کو جا کے تبلیغ کریں، سکھ اتنا پڑا ہوا ہے، ان کو جا کے تبلیغ کریں، یہودی اتنا ہے، نصرانی اتنا ہے، یہ دیکھو کیسی بات ہے کہ یہ صرف ان کا زور جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے۔ وہ فاتحہ کا مسئلہ بتاتے ہیں، دن کو بتاتے ہیں، اور یہ چلے کے لگواتے ہیں تو اپنوں سے لگواتے ہیں، کہتے ہیں 3 دن کے لیے نکلو، کبھی کہتے ہیں 7 دن کے لیے نکلو، کبھی کہتے ہیں 3 دن کے لیے نکلو۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ ان کو کیوں نہیں کہتے؟ تو اس سے مسئلہ سمجھو، اب نبی پاک تو کافروں کو سیدھا کرنا چاہتے تھے نا، کافروں کو اسلام سکھانا چاہتے تھے، اللہ ناراض ہو گیا کہ چھوڑو کافروں کو، دفع ہونی، اسلام لاتے نہ آئے، جو لا چکا ہے پہلے اس کے ایمان بچانے کی فکر کرو۔ جو اسلام لا چکا ہے، جو ایمان لا چکا ہے، ہماری ذمہ داری پہلے اس کے ایمان کو بچانا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے تو ہو، نہیں ہوتا نہ ہو، اس کے اسلام کے ہم ذمہ دار ہیں۔ وہ تو اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے ایمان میں داخل ہو، جو چاہتا ہے نہیں داخل ہوتا نہیں ہو۔ جب موقع ہوگا ہم ان کو بھی دعوت دیں گے،
لیکن وہ عمومی دعوت ہوگی. جو اسلام لا چکا ہے اس کے اسلام کی حفاظت کی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے ایمان کو بچاؤ. اسی لیے علماء مدرسے بناتے ہیں. ہم مدرسہ بنانے کے بعد یہ تو نہیں کہ ہندو کے بچے کو لے آئیں گے کہ آؤ قرآن شریف پڑھو. کوئی آدمی مدرسے کے علاوہ فتوے کا دفتر کھول دیتا ہے, کوئی تبلیغ کا دفتر کھول دیتا ہے, کوئی تحریر کا کھول دیتا ہے, کوئی درس قرآن کے نام پہ, کہ جو لوگ اسلام لا چکے ہیں ان کے ایمان کی حفاظت زیادہ ضروری ہے. اچھا, اس کو بعد لوگ پھر یوں کہتے ہیں کہ دیکھو جی اب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, 4-5 ڈاکٹر بیٹھے تھے, یعنی باقاعدہ ایک مجمع ہے تخصصات طبیہ کا. ایک نزلے کا مریض آ جائے اور ایک مریض آ جائے ہارٹ کا, تو کس کا علاج زیادہ ضروری ہے؟ تو ہر آدمی کہے گا جو ہارٹ والے کا فکر کرو, نزلے والا تو نہیں مرتا نا اتنا جلدی. نزلے والے کا تو 2 دن 4 دن میں بھی علاج ہو جائے گا, ہارٹ والے کا تو جھٹکے کی بات ہے نا, گئے تو گئے, فی امان اللہ ہو گئے. وہ زیادہ ضروری ہے. تو کہتے ہیں جی کفر زیادہ ضروری تھا علاج کے لیے. اللہ نے فرمایا پہلے یہ دیکھو علاج کرانا بھی چاہتا ہے. ایک آدمی ہارٹ کا مریض ہے لیکن علاج نہیں کرانا چاہتا, تو ڈاکٹر کیا کرے؟ ڈاکٹر اس پہ توجہ دے جو علاج کرانا چاہتا ہے. وہ آپ چاہے نزلے کا ہو, چاہے ہارٹ کا ہو, چاہے ٹی بی کا ہو, چاہے کسی چیز کا ہو, جو علاج کرانا چاہتا ہی نہیں, تو اس کو پکڑ کے آپ انجیکشن لگائیں گے اور بے ہوش کر کے لائیں گے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ نہیں چاہتے تو کہیں اور چلے جائیں, آپ کی مرضی ہے. اگر آپ کا میرے اوپر اعتماد ہی نہیں, مجھے آپ ڈاکٹر ہی نہیں مانتے, آپ کو میرے نسخے پہ, میری تحقیق پہ, میری تفتیش پہ, میری انویسٹیگیشن پہ کوئی یقین ہی نہیں ہے, تو آپ کہیں اور چلے جائیں, کوئی بات نہیں. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, میں نے تو علاج کرنا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ اب دیکھیں ایک یہ حکم آیا اور دوسرا اللہ نے کتنی بڑی فرمایا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. میرا مدنی آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جن کی زبان پہ صبح شام میرا ذکر ہے, چھوڑیں ان کو, آتے ہیں آئے نہیں آتے.